بیٹل جوس جو ہے وہ کافی پاپولر ستارہ ہے، وہ ونٹر ٹائم میں زیادہ تر نظر آتا ہے، اورائن کانسٹلیشن کا حصہ ہے، لیکن وہ پاپولر اس وجہ سے ہے کہ ایک تو وہ اورنجش سا برائٹ سا ستارہ ہے، لیکن لوگ انتظار میں ہیں کہ وہ کسی وقت بھی سپر نووا ہو سکتا ہے، یعنی کہ وہ کافی سپر جائنٹ ستارہ ہے اپنی زندگی کے آخری سٹیجز میں، بلکہ اس کی عمر کافی کم ہے بائی دا وے، 10 ملین سال۔ ہمارا سورج جو ہے وہ 4.5 ارب یا 4.5 بلین سال پرانا ہے، لیکن جو بڑے ستارے ہوتے ہیں جو سپر نووا بنتے ہیں ان کی عمر کم ہوتی ہے۔ تو یہ ایک فیسنیٹنگ چیز ہے کہ چھوٹے ستارے ان کی زندگی لمبی اور بڑے ستارے ان کی زندگی چھوٹی۔ لیکن میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس چیز کی ہے کہ یہ جو بیٹل جوس ہے اس کی اور بھی کچھ مسٹریز ہیں جو اسٹرانومرز جو ہیں وہ کوشش کرتے ہیں کہ پتہ لگائیں کہ کیا مسئلہ ہے اس کے ساتھ۔ تو کچھ عرصہ پہلے اس میں کچھ اس کی برائٹنس میں کافی ساری ڈپس آ رہی تھیں، اور پتہ یہ چلا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو بیٹل جوس ہے اس نے ڈسٹ کلاؤڈ جو ہیں، یہ ڈسٹ جو ہے وہ اس نے امٹ کی تھی، تو وہ ہمارے اور بیٹل جوس کے درمیان میں آ رہی تھی۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ اس کی جو ڈمنگ ہو رہی ہے وہ اب سپر نووا ہونے والا ہے۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ جب سپر نووا وہ ہوگا، اور یہ نہیں کہ وہ ہوگا یا نہیں، اگر ہوگا یا نہیں، بیٹل جوس سپر نووا واقعی ہوگا، وہ ہم سے تقریباً 650 لائٹ ایئرز کے فاصلے پر ہے، تو ریلیٹیولی قریب ہے۔ جب وہ سپر نووا ہوگا تو وہ ایک امیزنگ چیز ہوگی، کیونکہ آپ کو وہ دن میں بھی وہ سپر نووا جو ہے وہ نظر آئے گا، اور کچھ عرصے کے لیے، کچھ ہفتوں کے لیے، مے بی کچھ مہینوں کے لیے۔ تو اس لیے سائنٹسٹ کی بہت اینٹیسپیشن ہے کہ اس قسم کا سپر نووا اتنے قریب ٹیلیسکوپ سے، جو سفسٹیکیٹڈ ٹیلیسکوپس ہیں، ان سے نہیں دیکھا گیا۔ آخری دفعہ جو سپر نووا جو دیکھے گئے تھے وہ کیپلر کے زمانے میں تھے، تو 17ویں صدی میں۔ لیکن میں ابھی بیٹل جوس کی کیوں بات کر رہا ہوں؟ وہ اس لیے کہ بیٹل جوس کی جو کچھ مسٹریز ہیں وہ یہ ہے کہ اس کی برائٹنس اوپر نیچے ہوتی ہے ایک سسٹمیٹک وے میں، پیریوڈک وے میں۔ ایک اس کی برائٹنس ہے جو 400 دن کا سائیکل ہے، وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ وہ بیٹل جوس جو ستارہ ہے وہ اس کی اپنی پلسیشن ہے، جو اس کے اندر جس طرح سے گیس موو کرتی ہے وہ اس کی وجہ سے ہے۔ تو جب وہ چھوٹا ہوتا ہے تو اس کی برائٹنس کم ہوتی ہے، وہ بڑا ہوتا ہے تو اس کی برائٹنس زیادہ ہوتی ہے، تو وہ ایک 400 دن کا سائیکل ہے۔ لیکن ایک اور سائیکل ہے جو تقریباً 6 سال کا ہے، اور وہ سائنٹسٹ کے لیے پزل ہے کہ وہ کیوں وہ سائیکل ہے 6 سال والا، اگین اسی طرح سے برائٹنس کا۔ تو اب اسٹرانومرز نے 2024 میں لگایا کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایک اور ستارہ موجود ہے، یعنی کہ بائنری ستارہ۔ اب میں یہ کہتا چلوں کہ ہمارا نظام شمسی اس میں تو ایک ہی ستارہ ہے، سورج جو ہے وہ کنگ ہے ہمارے نظام شمسی کا، لیکن آدھے ستارے جو ہیں کائنات میں وہ بائنری، کم از کم بائنری سٹارز ہوتے ہیں، اور کچھ کیسز میں 3 بھی ستارے ہو سکتے ہیں، لیکن زیادہ تر بائنری سٹارز ہوتے ہیں۔ تو بیٹل جوس ابھی تک اس کا پتہ نہیں تھا کہ اس میں بائنری سٹار ہے یا نہیں، لیکن 1908 میں اسی قسم کی برائٹنس کی وجہ سے ایک سجیشن دیا گیا تھا کہ غالباً وہاں پر بائنری سٹار ہے، لیکن کدھر اس کو دیکھا نہیں گیا تھا۔ تو 2024 میں اسٹرانومرز نے حساب لگایا کہ جو 6 سال کا سائیکل ہے، شاید اس کی وجہ یہ بائنری سٹار ہے کہ وہ اس کے پیچھے ہوتا ہے یا اس کی سائڈ کے اوپر ہوتا ہے، اور غالباً اس کی وجہ سے وہ سائیکل نظر آتا ہے۔ اور اگر یہ 6 سال کا سائیکل اس کے بائنری یا اس کے کمپینین سٹار کی وجہ سے ہے، تو اسٹرانومرز اس کا آربٹ پریڈکٹ کر سکتے تھے، اور انہوں نے کہا کہ دسمبر 2024 میں وہ سب سے دور ہوگا بیٹل جوس سے، تو ہم اس کی تصویر لے سکیں گے۔ تو اسٹرانومرز نے یہ ایک بڑی ٹیلیسکوپ ہے یورپین سدرن آبزرویٹری کی، ویری لارج ٹیلیسکوپ VLT، اور وہ چلی میں ہے، سدرن ہیمسفیئر میں، وہاں سے انہوں نے تصویر لی، ابھی اس کا رزلٹ پبلش ہوا ہے، اور لگتا یہ ہے کہ واقعی اس کا ایک کمپینین ستارہ موجود ہے، اور یہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ دیٹ از فیسنیٹنگ۔ لیکن اس میں 2-3 اور چیزیں ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو ستارہ ہے بیٹل جوس کے ساتھ والا، وہ سرپرائزنگلی وہ ہمارے سورج سے بھی بڑا ہے، 2 سے 3 گنا اس کا جو مادہ ہے، میس، وہ ہمارے سورج سے زیادہ ہے۔ بیٹل جوس کا جو اپنا مادہ ہے وہ تو تقریباً 20 گنا زیادہ ہے ہمارے سورج سے، لیکن یہ جو اس کا کمپینین ہے وہ بھی ہمارے سورج سے بڑا ہے 2 سے 3 گنا۔
اور غالباً اسی وجہ سے اس کو وہ ڈیٹیکٹ کر سکے کیونکہ اس کی روشنی زیادہ تھی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جو ستارہ ہے اس کو تلاش کرنا کیوں مشکل تھا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بیٹل جوس کا جو ایٹماسفیئر ہے وہ اس کے اندر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بیٹل جوس جو ہے وہ اپنی زندگی کے آخری سٹیج کے اوپر ہے، تو وہ کہلاتی ہے ریڈ سپر جائنٹ۔ تو اگر آپ اس وقت اس کا سائز دیکھیں تو اس میں آپ کے یہ جو ہمارے انر پلانٹس ہیں، مرکیوری، وینس، ارتھ، مارس، یہ تمام اس کے اندر ہوں گے، بلکہ جوپیٹر بھی اس کے اندر ہوگا۔ تو یہ جو ستارہ ہے یہ دراصل ہمارے زمین اور سورج کا جو ڈسٹنس ہے وہ اس کے تقریباً 4 گنا زیادہ، اس کو ایسٹرونومیکل یونٹ کہتے ہیں زمین اور سورج کا ڈسٹنس، لیکن یہ 4 ایسٹرونومیکل یونٹ کے فاصلے پر ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اس اپنے بیٹل جوس کے ایٹماسفیئر کے اندر ہے۔ تو اسٹرانومرز کا ایسٹیمیٹ یہ ہے کہ غالباً اگلے 10,000 سال میں اگر بیٹل جوس سپر نووا نہیں ہوا اتنے عرصے میں، تو یہ جو اس کا کمپینین ستارہ ہے وہ بیٹل جوس اس کو ہضم کر جائے گا، وہ اس کے اندر مکس ان ہو جائے گا۔ لیکن کیا پتا کہ سپر نووا اس سے پہلے ہو جائے، اور اگر سپر نووا اس سے پہلے ہو جائے، اور یہ جو ڈیٹیلز ہیں اسٹرانومی کے حساب سے، ستاروں کی عمر کے حساب سے 10,000 سال یا ملین یا لاکھ سال جو ہیں 100,000 سال، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ بلنک آف این آئی ہے، رائٹ، ایسٹیمیٹس کے حساب سے۔ سو ہمیں پتہ نہیں کہ ایگزیکٹلی بیٹل جوس جو ہے وہ کب سپر نووا ہوگا، لیکن اگر وہ بھی سپر نووا ہوا اور یہ ستارہ وہاں پر موجود ہوا، اس کا جو کمپینین ہے، تو 2 چیزیں جو ہیں ہو سکتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو اس کا ریمننٹ ہوگا، یعنی کہ جو بچے کا سپر نووا کے بعد، وہ اے سیمیٹریکل ہوگا، کیونکہ ایک طرف اس کی جو ایکسپلوژن ہے اس کو یہ ستارہ بلاک کر رہا ہوگا تھوڑا بہت۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ستارہ کک آؤٹ ہو جائے۔ یہ کچھ سپر نووا سے ہمیں پتہ ہے کہ کبھی کبھار جو ہیں ستارے وہ ناک آؤٹ ہو جاتے ہیں سسٹم میں، چانسز اس کے کافی کم ہیں کیونکہ یہ بیٹل جوس کے بہت قریب ہے، لیکن اگر تھوڑا سا بھی دور ہو تو اس کو وہ کک آؤٹ ہو سکتا ہے۔ تو اٹس اسٹل پاسبل کہ اس کو جو ہے وہ ایک بیسکلی اس کو جو ہے دھکا دیا تو یہ جو ہے وہ اس سے باہر ہو گیا، لیکن یہ پتہ نہیں کہ سپر نووا کب ہوگا۔ لیکن فیسنیٹنگ چیز اس کے سلسلے میں یہ ہے کہ یہ ستارہ، اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ بیٹل جوس، اس کا یہ نک نیم جو ہے بیٹل بڈی، یا اس کا جو آفیشیل نیم ہے وہ سوارہا ہے عربی میں، جس کو بریسلیٹ کہتے ہیں، کیونکہ یہ عربی کی کانسٹلیشنز میں اس کو جو ہے وہ بازو کا حصہ ہے یہ بیٹل جوس، تو اس کو یہ اس کی بریسلیٹ یا چوڑی آپ حساب سے کہہ سکتے ہیں، یہ اس کا حصہ ہے۔ تو یہ ڈسکوری فیسنیٹنگ ہے، لیکن جو میرے لحاظ سے اس میں کمال کی چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایکسپلینیشن تھی 6 سال کے سائیکل کی، اور پھر اسٹرانومرز نے پریڈکٹ لگایا کہ اگر یہ 6 سال کا سائیکل ہے تو یہ ستارہ سب سے دور کب ہوگا، اور اس کے بعد انہوں نے یہ جو ویری لارج ٹیلیسکوپ ہے سدرن ہیمسفیئر میں وہ انہوں نے استعمال کی، اور بہت ہی فائن آبزرویشنز کی چاہیے ہوتی ہیں، اس کو انہوں نے امیج کیا، اور بیٹل جوس کے ساتھ اس کو انہوں نے پتہ لگایا کہ واقعی یہ ستارہ موجود ہے۔ تو نظر رکھیں، گرمیوں کے موسم میں تو یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا بیٹل جوس، لیکن سردیوں کے موسم میں نظر آئے گا۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ نے کسی ایک ستارے کے اوپر نظر رکھنی ہے تو بیٹل جوس ہے، کیونکہ کسی دن بھی آپ باہر نکلے میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اچانک سے ستارہ جو ہے وہ برائٹ ہو گیا اور وہ اس کا سپر نووا ہوگا۔ تو کیا پتہ کہ آپ اس کے ڈسکورر ہوں سپر نووا کے۔